اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبز الحديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ایک مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کا، اس کے دیدار کا شوق فطری طور پہ رکھا ہے، اور جیسے اللہ کا گھر، جیسے اللہ کی ذات، اس پر ایمان ہر کوئی لاتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو یا متوسط طبقے کا ہو، ایسے ہی اللہ کے گھر کا دیدار، اللہ کے گھر کی زیارت، اس کی ملاقات اور اس کا شوق، یہ بھی ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پھر انسان تمنا بھی کرے، آرزو بھی کرے، شوق بھی رکھے، اللہ سے دعا اور التجا بھی کرے. قرآن کریم کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار یہ پیسوں سے نہیں. اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کے لیے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے قبولیت چاہیے، بلاوا چاہیے. اور وہ قبولیت اور بلاوا جب آ جاتا ہے تو قرآن کریم سورہ حج میں یوں کہتا ہے: وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگ دبلی پتلی سواریوں پر، اونٹنیوں پر بیٹھ کے پوری دنیا سے بیت اللہ کے سفر کے لیے آئیں گے. اور یہ بات قرآن کریم کی جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، وہ آج حقیقت بن کے ہمارے سامنے موجود ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندان میں، ہمارے متعلقین اور فیملیز میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اسباب اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جب وہاں سے بلاوا آ جاتا ہے، وہاں سے قبولیت ہو جاتی ہے، تو انسان بار بار جاتا ہے اور بار بار اللہ کے گھر کا دیدار بھی کرتا ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے ان کو سلامی پیش کرتا ہے. تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اس کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے. آج یہ ولاگرز ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ سارا دن پیڈ بھی اور بغیر پیسوں کے لوگوں سے پیسے لے لے کے یہ ولاگز بناتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی ریسٹورینٹ نیا کھل گیا ہے، آپ کو ولاگز دکھائیں گے اور کہیں گے کہ ایسا بہترین ریسٹورینٹ ہے، ایسی بہترین سرونگ ہے اور ایسا بہترین کھانا ہے، آپ کو پورے شہر میں نہیں ملے گا. آپ موبائل کی سکرولنگ میں وہ دیکھیں گے اور دیکھ کے اگلی پلاننگ میں آپ وہاں جائیں گے. آج ولاگرز ایسے ہی پوری دنیا کے ولاگز بنا رہے ہیں. کوئی دبئی کے بنا رہا ہے، کوئی باکو کے بنا رہا ہے، کوئی بالی کے بنا رہا ہے، کوئی نیاگرا فال کے بنا رہا ہے، کوئی کہیں کے بنا رہا ہے. تو ان کو دیکھ کے ہمارے بچوں میں کیا شوق پیدا ہو رہے ہیں؟ ہمارے بچوں میں شوق پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے دبئی جانا ہے، بالی جانا ہے، باکو جانا ہے یا فلاں ملک جانا ہے. یہ شوق یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا شوق کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی پہلی فرصت میں جلد از جلد اللہ کے گھر کا دیدار کرے. یہ شوق اس کے دل میں سارے کے سارے شوقوں سے بڑھ کے ہونا چاہیے. یہ مقصد اس کی زندگی میں تمام مقاصد میں سب سے اوپر ہونا چاہیے.
اس سفر کے صرف دنیا کے فائدے نہیں ہیں، یہ سفر روحانی فوائد بھی رکھتا ہے اور دنیاوی فوائد بھی رکھتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس سفر کو کرنے کی ترغیب دی، بار بار جانے کی ترغیب دی۔ اور دنیا کا یہی وہ واحد در ہے، دنیا کا واحد یہی در ہے جہاں انسان 1000 بار بھی جائے تو اکتاتا نہیں۔ ہر بار انسان کے جذبات کو نئی تازگی ملتی ہے، انسان کے ایمان کو فرحت ملتی ہے، اور ہر بار انسان واپسی پہ دبے قدموں کے ساتھ جب آہستہ آہستہ الٹے قدم چل رہا ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد مجھے حاضری کی دوبارہ توفیق دے۔ یہ شوق، یہ جذبہ انسان کا وہاں سے واپسی بھی ہوتا ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گھر واقعی ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اٹریکشن رکھی ہے جو دنیا کی کسی جگہ میں نہیں ہے۔ آپ کسی ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں، 4 دفعہ جائیں گے، 5ویں دفعہ آپ کا دل نہیں کرے گا۔ آپ دنیا کے ممالک جن میں جاتے ہیں، آپ 3 دفعہ پھر لیں گے، 4تھی دفعہ آپ کہیں گے کہ بس پھر لیا، اب اس سے دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا در ایک ایسی جگہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا در ایک دنیا میں ایسی جگہ ہے جہاں انسان بار بار جانے کا شوق بھی رکھتا ہے، تڑپ بھی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار جانے کی امید اور تمنا نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جب جاؤں اور میری زندگی کے آخری لمحات جنت البقیع کے اندر آ جائیں اور وہیں میں مدفون ہو جائیں۔ یہ ایک ایمان والے کے جذبات اور یہ اس کی کیفیت، اور یہ ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں، ایک طرف تو شوق بدل گیا، ایک طرف شوق بدل گیا، دبئی جانے کا شوق ہے، باکو جانے کا شوق ہے، ترکی جانے کا شوق ہے، شوق بدل گیا۔ اور دوسری طرف مسئلہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بیت اللہ میں جو بار بار جانے والے ہیں، ہر سال حج کرنے والے، ہر سال عمرہ کرنے والے ہیں، ان پہ اعتراض ہے۔ دبئی جانے والے پہ کوئی اعتراض نہیں، بالی جانے والے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو آدمی ہر سال عمرے پہ جا رہا ہے اس پہ اعتراض ہے۔ اور اعتراض کیا ہے کہ عمرے پہ نہ جاؤ، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، یہ پیسے کسی غریب کی شادی پہ لگا دو، یہ پیسے فلاحی کاموں پہ لگا دو۔ فلاحی کام، کسی غریب کے کام آنا اور کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کے انسان کی اپنی روحانیت، اللہ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق، یہ اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے قیمتی اثاثہ ہے جو اس سفر سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، آپ فرمانے ہیں بار بار عمرے پہ جاؤ، بار بار حج پہ جاؤ۔ کیوں؟ فإنہما ینفیان الذنوب والفقر کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ فرمایا کہ اس سفر سے دنیا کے فائدے بھی ملیں گے، آخرت کے فائدے بھی ملیں گے۔ دنیا کا فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے کاروباری مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے، تمہارے فقر کو، تنگ دستی کو اللہ خوشحالی فراوانی سے بدل دیں گے۔ اور فرمایا روحانی فائدہ کیا ہوگا، آخرت کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم گناہوں سے ایسے دھل کے واپس آؤ گے جیسے سونے کو، لوہے کو جب بٹی میں ڈالا جاتا ہے تو کچرا اور میل اس کا الگ ہو جاتا ہے۔ تم جب اللہ کے گھر سے واپس آؤ گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کھڑے ہو کے سفارش اور شفاعت کی درخواست کر کے جب واپس آؤ گے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو کے آؤ گے جیسے تمہاری ماں نے آج ہی تمہیں جنا۔ تو اس سفر کے دونوں فائدے ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں اور جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں اور دنیا کے فائدے بھی ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں فائدے اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں رکھے۔ تو آج سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ یہ شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ شوق ہماری اولاد کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم بار بار اللہ کے گھر میں جائیں، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جائیں۔ اور آج ہم دیکھیں یونیورسٹیز میں داخلے ہو رہے ہیں، ہم ایک سیمیسٹر کی فیس، معمولی فیس 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپیہ فیس ہے ایک بچے کی، اور پھر اس کے ساتھ اگر میڈیکل ہے تو اس کی فیس تو کئی گنا زیادہ ہے، پھر اس کے ساتھ انہیں لیپ ٹاپ لے کے دینا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اور پوری ڈگری کے بعد جو ایک پیپر ملے گا اس سے آگے کیا ملے گا؟ کچھ بھی۔
کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ نہیں سوچتے ہیں، ماں باپ خود یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں سارا کچھ اپنی اولاد پہ لگا کے جا رہا ہوں، میں اپنے پیسے جوڑ جوڑ کے ان کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، تو کیوں نہ ایک دفعہ میں اللہ کے گھر جا کے ان سے اپنی اولاد کی قسمت کے لیے فیصلے کروا لوں. قسمتوں کے فیصلے تو ڈگری پہ نہیں ہے، ڈگری کے ساتھ تو قسمت نہیں جڑی. قسمتوں کے فیصلے تو وہ رب کائنات کرتا ہے، اور ان قسمتوں کو تبدیل کرنے کے لیے اس نے کہا ہے کہ میرا گھر ایسی جگہ ہے کہ یہاں صرف بیت اللہ کے صحن میں نہیں، ایک ایک قدم پہ ایسی جگہ ہے جہاں انبیاء کے قدم لگے ہوئے ہیں. تم ہر قدم پہ مانگتے جاؤ، دینا میرا کام. تم مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن میں دینے سے نہیں. تو آج بطور والد کے، بطور ماں کے، یہ چیز ہمارے لیے سوچنے کی ہے. کیا سب کچھ اولاد پہ لگا کے چلے جائیں اور اپنی اصلاح، اپنی روحانیت اور اپنے رب کی رضا، ان چیزوں کی کوئی فکر نہ کریں؟ کیا آج آگے دنیا صرف ایک مسلمان کی نظر میں اتنی سی ہے کہ وہ ساری زندگی پستا رہے اور اینڈ میں آگے بچوں کو ڈگریاں دلوا کے اور دنیا سے چلا جائے؟ نہ اسے اس بات کی فکر ہو کہ میں نے اپنے رب کا گھر بھی دیکھنا ہے، اور نہ اسے اس بات کی تڑپ ہو کہ میں نے روضہ رسول پہ بھی جانا ہے. بلکہ امام مالک کی بات تو دل کھینچ لیتی ہے. امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی روضہ رسول سے ہو کے آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نے روضہ رسول کو دیکھا ہے، بلکہ وہ واپسی آ کے کہے کہ میں نے دیدار مصطفیٰ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اتنی بڑی سعادت ہے جہاں انسان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوتا ہے. انسان سلام کرتا ہے، آپ سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ایک مسلمان کے دل میں خواہش کیا ہوگی؟ آخرت میں تو دیدار ہوگا، حوض کوثر بھی ہوگا، جام کوثر بھی ہوگا، لیکن اس دنیا کے اندر ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی خواہش اور خوشی ہونی چاہیے، اور اس کے دل میں جو سب سے بڑی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں روضہ رسول پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب سنہری جالیوں کے سامنے جا کے جب کھڑا ہوں اور میں کہوں السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، تو اللہ کے رسول بھی وعلیکم السلام کہہ کے بندے کو جواب دیں تو لطف ہی نہ آ جائے، مزہ ہی نہ آ جائے انسان کو. تو یہ تڑپ انسان کے اندر نہ ہو، اور ساری زندگی بجلی کے بل بھر کے، بچوں کی فیسیں بھر کے انسان ساری زندگی ان دنیا کے بکھیڑوں میں نچڑتا ہوا دنیا سے چلا جائے اور اللہ کے گھر کا دیدار نہ کرے. کتنی بد نصیبی. عمرے کا سیزن شروع ہو رہا ہے، جتنی بھی مہنگائی ہو گئی ہے، 1.5 لاکھ میں اکانومی پیکج 21 دن کا آج بھی مل رہا ہے. اب 1.5 لاکھ روپیہ جمع کرنا کوئی 2-3 سالوں میں کوئی مشکل کام ہے؟ بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات نہیں، ہماری سوچ نہیں، ہماری فکر نہیں. اور پھر جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے بار بار جانے کی، ان کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ اس شوق کے بعد ہم اس شوق کو بمقصد بنائیں. شوق بھی ہو لیکن شوق بمقصد ہو. فضیل بن عیاض سے کسی نے کہا کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، کوئی نصیحت ہی کر دیں. تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ تم بس یہ سوچو کس کی طرف جا رہے ہو، کس کے گھر جا رہے ہو، بس یہ سوچو. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا، کس کی طرف جا رہا ہوں، کس کے گھر جا رہا ہوں. کل جس کے سامنے قیامت میں کھڑے ہونا ہے اس کے گھر جا رہا ہوں، اور اس رب کی طرف جا رہا ہوں جس رب نے مجھ پہ ان گنت احسانات کیے، جن احسانات کا بدلہ میں زندگی بھر کے سجدے سے نہیں چکا سکتا ہوں. اس کے گھر جا رہا ہوں. کس کے روزے پہ جا رہے ہو؟ اس پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا رہے ہو، جن کی دعاؤں کی برکت سے آج ہر طرح کے عذاب تم سے ٹلے ہوئے، ان کے روزے پہ جا رہے ہو. تو انسان صرف یہ سوچے کہ ان کی جتنی زندگی بھر میرے لیے دعائیں ہیں
تو کیوں نہ میں بھی روزہ رسول پہ جا کے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے لیے اتنی دعائیں کی، میں نکما نالائق، میں تو کچھ کر نہیں سکا، لیکن سلام کے لیے حاضر ہو گیا۔ کیا انسان میں اتنی بھی تڑپ نہ ہو، اتنی بھی پلاننگ نہ ہو؟ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، اپنے اندر شوق پیدا کریں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اپنی اولاد کے اندر شوق پیدا کریں، اور اس شوق کے ساتھ ساتھ پھر اسے بامقصد بنائیں کہ ہم نے جانا کیوں ہے، کس مقصد کے لیے جانا ہے، کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جب تک بامقصد نہیں ہوگا تب تک ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے جب حج کا تذکرہ کیا، حج کے تذکرے میں قرآن کریم نے کہا کہ حج کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے جذبات لے کے آتے ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے میں ایک حدیث طیبہ سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرب قیامت کا دور ہوگا، میری امت کے مالدار لوگ صرف سیر و سیاحت کے لیے بیت اللہ جایا کریں گے۔ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بزنس اور کاروبار کے پرپس سے بیت اللہ جایا کریں گے۔ جو قراء لوگ ہیں وہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے بیت اللہ جایا کریں گے۔ اور فرمایا جو غریب لوگ ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے بیت اللہ جایا کریں گے۔ آج یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ہمارا ملک ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے، جو لوگ ان لوگوں کے حوالے سے جو سال میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کا ہماری معاشرتی زندگی پہ کیا اثر نظر آتا ہے، اس کا ہماری معاشرتی زندگی پہ کیا فرق نظر آتا ہے۔ عمرہ کر لیا اور عمرے کے بعد اس بات کی فکر بھی نہیں کی کہ بیت اللہ کے اندر رہتے ہوئے بھی نماز باجماعت کا اہتمام کر لیا۔ عمرہ کیا ہے اور عمرہ کیے ابھی 8 گھنٹے بھی پورے نہیں گزرے، 6 گھنٹے بھی پورے نہیں گزرے، اور کوشش ہوتی ہے کہ رشوت دے کے 2-4 بوتلیں زمزم کی نکلوا لیں۔ 6 گھنٹے عمرے کو نہیں گزرے، تو وہ عمرہ جو 6 گھنٹے کی لائف بھی نہیں رکھتا، وہ پاکستان آنے تک، یہاں کے ماحول میں رچنے بسنے تک کہاں رہ جائے؟ اس کا معاشرتی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو آج اس بات کی ضرورت ہے اس عمرے کے سفر کو بامقصد بنایا جائے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، کیا لینے جا رہا ہوں۔ جب تک یہ چیز سامنے نہیں ہوگی تب تک ہمارا سفر بامقصد نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم نے کیا کہا حج کی آیات کے ضمن میں؟ فرمایا 2 طرح کے لوگ حج کے سفر پہ آتے ہیں، منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر جا کے دعا کروں گا، اللہ میری بیٹی کو نرینہ اولاد دے دے، اللہ کے گھر جا کے دعا کروں گا، اللہ میرے بیٹے کو نرینہ اولاد دے دے، وہاں جا کے دعا کروں گا، اللہ میرا بزنس اور کاروبار اچھا کر دے۔ فرمایا کچھ لوگ صرف دنیا کے جذبے لے کے اللہ کے گھر آتے ہیں، اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ فرمایا کچھ لوگوں کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنی دنیا بھی مانگیں گے، دنیا کا بھی سوال کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو حقیقی مقصد ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں، ہم یہ جا کے اللہ سے مانگیں گے۔ فرمایا پہلی قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے گھر آئے ہو، میرے مہمان ہو، مہمانوں کو میں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا ہوں، تمہیں نے جو مانگا وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ دوسری قسم کے لوگوں کو اللہ کہتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تم نے دنیا مانگی تمہیں دنیا بھی دیں گے، تم نے آخرت مانگی وہ بھی ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ اور آخرت کے معاملے میں جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے جلدی قبول کرتے ہیں بنسبت دنیا کے، اس لیے کہ دنیا کے معاملے کی حکمتیں انسان کے سامنے نہیں ہیں، انسان ان حکمتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتا، لیکن آخرت کے معاملے میں جو انسان اللہ سے مانگتا ہے، انسان جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نہ اسے رد کرتے ہیں نہ اسے واپس کرتے ہیں۔ تو ہم اس سفر کو دنیا کے مقصد کے ساتھ نہ، اس سفر کو دنیاوی مقاصد لے کر اور اپنے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس لے کے مقصد نہ بنائیں، بلکہ ہم اس سفر میں یہ مقصد لے کے جائیں کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، وہاں سے اللہ کی محبت کا تحفہ لے کے آنا ہے۔ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاؤں گا تو وہاں سے عشق مصطفیٰ کا تحفہ لے کے آنا ہے، اور یہی وہ تحفے ہیں جو انسان وہاں سے لائے تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا عمرہ بھی قبول ہے، اس کا حج بھی قبول ہے۔
اور جو آدمی گیا جیسے کوڑا گیا تھا ویسے کوڑا واپس آ گیا. یہ صرف اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ بیت اللہ کا طواف صرف چکروں تک رہ گیا ہے. صفا مروہ کی سعی صرف چکروں تک رہ گئی ہے. اس کا تمہاری عملی زندگی پہ کوئی فرق نظر نہیں آیا تو اس سے بڑھ کے اس کا تمہاری زندگی پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑنے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ گنتی نہ کی جائے کہ میں اتنی دفعہ گیا ہوں اور اتنی دفعہ چلا گیا ہوں، بلکہ اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ یہ سفر بامقصد بن جائے. یہ سفر بامقصد بن جائے کہ میں جا رہا ہوں اور ہر انسان من آنم کے من دانم، ہر انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ میں کیا مقصد لے کے جاؤں، میں نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، اپنے لیے کیا مانگنا ہے، میرے اندر وہ کون سی خامیاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. رب کے حقوق کے معاملے میں، بندوں کے حقوق کے معاملے میں، معاشرتی رویوں میں، اخلاقی رویوں میں اور کاروباری معاملات میں وہ کیا خامیاں ہیں جن کے بارے میں میں نے اللہ سے فیصلہ کروا کے واپس آنا ہے اور ان کی اصلاح کروا کے واپس آنا. اور جو آدمی اس سفر پہ جائے اور واپس آ کر اپنی اصلاح نہ کروا کے آئے، واپس آ کے اپنا رخ درست کروا کے نہ آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا. واپس آئے تو ایک انہوں نے کاروباری ڈیل کی جس میں کوئی سکم اور کوئی خامی رہ گئی تھی. شرعی اعتبار سے وہ ڈیل صحیح نہیں، درست نہیں تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ارقم کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ زید، اگر تم نے یہ ڈیل کینسل نہ کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تم نے حج کیا تھا وہ حج ضائع ہو جاتا ہے. ایک غلط ڈیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے حج کو ضائع کر سکتی ہے. تو ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے، ہمارا عمرہ، ہمارا سفر حج، اس کا اثر ہم پر کب تک رہا اور کیا رہا، اور کیا ہم کوئی بامقصد کیا ہم نے اپنے سفر کو بامقصد بنایا یا نہیں بنایا. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان جب بیت اللہ کے اندر جائے اور وہاں رکن یمانی کو ہاتھ لگائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، لیکن رکن یمانی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے. اور جو آدمی عمرے پہ جاتا ہے اس کو حکم کیا ہے کہ وہ رکن یمانی کو بایاں ہاتھ نہ لگائے، دایاں ہاتھ لگائے، اس لیے کہ مصافحہ جب کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. تو فرمایا جس نے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ایسے جیسے اس نے اللہ سے مصافحہ کر. ہمارے ہاں جب دو ملکوں کے سربراہان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کسی ڈیل پہ سائن کرتے ہیں تو سائن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. یہ ہاتھ ملانا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس ڈیل کو پورا کرنے کے لیے ایک وعدے کی نشانی اور علامت ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ کے سفر پہ جاتا ہے 7 چکروں میں، ہر چکر میں جب وہ رکن یمانی کو ہاتھ لگاتا ہے تو گویا اللہ سے مصافحہ کر کے اللہ سے وہ کچھ وعدہ کرتا ہے. لیکن جس کے ذہن میں حاشیے خیال میں یہ بات ہی نہ ہو تو وہ اللہ سے کیا وعدہ کرے؟ بیت اللہ کا استلام کرنے والا، بیت اللہ کا استلام کرنے والا جو طواف میں 9 دفعہ بندہ بیت اللہ کا استلام کرتا ہے، وہ استلام کرنے والا وہ اللہ سے ہر چکر میں وعدہ کر رہا ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کا جو طواف ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے. دنیا کے چکر سیدھے ہوتے ہیں، یہاں چکر الٹا چلتا ہے. الٹا کس لیے چلتا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ چکر سیدھا چلے تو انسان کا دل وہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو. یہ چکر الٹا چلتا ہے، انسان کا دل بیت اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہاں پہ آئے ہو تو تمہارے دل کو میں نے بیت اللہ کی طرف کیا ہے. دنیا کے چکر سیدھے چلتے ہیں لیکن یہاں چکر الٹا چلا کے تمہارا دل بیت اللہ کے قریب کیا ہے تاکہ اللہ کی تجلی تمہارے دل پہ پڑے اور تمہارا دل اللہ کے قریب ہو. لیکن اس کے باوجود بھی انسان ان چیزوں کو نہ سوچے، انسان ان چیزوں کا استحضار نہ کرے، انسان ان چیزوں کا تصور نہ کرے
اور وہ ان سارے تصورات سے بالا ہو کر صرف عمرہ کر کے ادھر چکر لگا لیا ادھر لگا لیا اور عمرہ کر لیا اور مبارکبادیں دے دی، اگر بات یہیں تک رہ گئی تو اس سفر کا جو دنیاوی مقصد تھا نہ وہ پورا ہوا اور جو روحانی مقصد تھا نہ وہ پورا ہوا۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ عمرے کا سیزن شروع ہو رہا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ان کی فیملیز کے لوگ عمرے کے سفر پہ جائیں گے، تو اس سفر کو بامقصد بنائیں، کیوں جا رہے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں۔ اور جب ہمارے سامنے یہ مقصد ہوگا کہ ہم کیا لینے جا رہے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا سوال یہی آئے گا، سب سے بڑی بات یہی آئے گی کہ میں وہاں اپنے دل کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو بدلنے کا اللہ سے وعدہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب انسان یہ مقصد لے کے جائے گا تو پھر اس مقصد کے مطابق وہ اللہ سے مانگے گا بھی، سوال بھی کرے گا، ورنہ انسان وہاں سے باقی تحائف تو لے آئے گا لیکن جو وہاں کا سب سے بڑا تحفہ ہے انسان اس سے محروم ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہر شہر کے اندر، ہر دیہات کے اندر ہاسپٹل بنے ہوئے، ہر شہر دیہات میں ہاسپٹل بنے ہوئے، کوئی بیمار ہو جائے گھر میں دوائیوں سے افاقہ نہ ہو تو متعلقہ ہاسپٹل لے جاتے، ہم سول ہاسپٹل لے جاتے، تو اگر سول ہاسپٹل والے کہیں لاہور لے جائیں تو پھر ہم جلدی سے ایمبولینس لیتے ہیں لاہور لے جاتے ہیں، اور لاہور والے کہیں گھر لے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی کے امکانات تھوڑے ہیں، خدمت کر لی جائے۔ جو آدمی اپنے محلے کی مسجد میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو پاکیزہ نہیں کر سکا، جو آدمی اس چھوٹے ہاسپٹل میں رہتے ہوئے اپنی روحانیت حاصل نہیں کر سکا، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی علاج گاہ میں، دنیا کے سب سے بڑے روحانی ہاسپٹل بیت اللہ میں جائے اور وہاں سے وہ بغیر علاج واپس آ جائے، اس کو وہاں سے جواب ہو جائے، تو پوری دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے، کون سی ایسی تربیت گاہ ہے جہاں اس کی اصلاح ہوگی؟ جو بیت اللہ سے کوڑا آ گیا، جو اللہ کے گھر سے کوڑا واپس آ گیا، جو روضہ رسول سے واپس آیا اور اس کی جولی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات نہیں آئی، تو دنیا کی کون سی تربیت گاہ ہے جہاں سے اسے یہ خیرات ملے؟ دنیا کی کون سی جگہ ہے جہاں انسان کی اصلاح کے، تربیت کے، اس کے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کے وہ مواقع جو بیت اللہ میں رکھے ہیں اللہ نے کسی اور جگہ پہ رکھے ہیں، جو وہاں سے کوڑا واپس آ گیا، تو سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر پھر خامی کہاں ہے؟ جو وہاں سے کوڑا واپس آ گیا، پھر دنیا میں اس کی اصلاح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ تو سفر کو شوق بھی بنائیں اور سفر کو بامقصد بھی بنائیں۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کہ وہاں سے صرف زمزم لے کے آنا ہے، صرف کھجوریں لے کے آنی ہے اور زمزم اور کھجوروں پہ لوگوں سے واہ واہ لینی ہے، یا کچھ اپنے لیے بھی لے کے آنا ہے، یا کچھ اپنی اصلاح کے لیے بھی، اپنی پاکیزگی طہارت بھی لے کے آنی ہے؟ تو آج اس بات کی ضرورت ہے، اس سفر کو شوق بھی بنائیں، اپنی اولاد میں بھی منتقل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بامقصد بھی بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم عطا فرمائے۔